دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت عنایت فرمائی ہے روزے میں کہ عورت دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو وہ اب سارا دن بھوکا رہے گی، دودھ بھی پلائے گی تو کمزور ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتی ہے، اور اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ انسانوں کو تکلیف دے، تو اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ معاف ہو گئے ہیں، بعض لوگ فدیہ دیتے ہیں کہتے ہیں جی بس ہو گئے، نہیں، مریض اور مسافر جس طرح ان کو حکم ہے نا کہ جب شفا ملے تو روزہ مکمل کریں، بعد کے دنوں میں مریض منزل پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اپنے روزے پورے کریں، تو ایسے ہی حکم یہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے بارے میں ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس طرح حاملہ عورت ہے وہ بھی بچہ آخر پیٹ میں غذا کھاتا ہے، ماں کو کھانا پڑتا ہے، وہ اتنا وقت نہیں گزار سکتی روزے سے، تو اللہ نے اس کو بھی رخصت دی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جب وہ اپنے دن گزار لے اور عافیت والے دن آئے تو وہ روزے مکمل کرے گی اگلے رمضان سے پہلے پہلے۔ تو یہ روزہ فرض ہے، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، یا صرف جمعے کے جمعے، اور ہماری بڑی لڑکیاں لڑکے اس کشمکش میں ابھی کون سا بڑا ہے، شادی ہو جائے گی پھر رکھ لے گا، نہیں، 3 لوگوں سے قلم اٹھائی اللہ نے، وہ پاگل مجنوں جس کا ذہن کام نہیں کرتا، دیوانہ، اور دیوانگی ہمارے والی نہیں جو ہمارے ملکوں میں، وہ دیوانہ نہیں، یعنی مجنوں جس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، یعنی پاگل انسان ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، وہ پاگل۔ اور دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے، وہ جب تک سویا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہیں لکھتا، یعنی وہ مرفوع قلم ہے، اللہ نے اسے اس چیز کے اٹھایا ہوا، اس کا نہیں کچھ لکھا جاتا جب تک جاگ نہ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لڑکا یا لڑکی جب وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، تو بالغ ہونا ہم سب کو علم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مرد کی نشانی ہے، لڑکیوں کی نشانی ہے، تو جب یہ ڈیز سٹارٹ ہو جائیں تو ماں باپ کو بھی علم ہوتا ہے، سب کو علم ہوتا ہے، تو آج کل یہ 11-12 سال 13 سال کی ایج میں ہمارے ملک میں جو ہے، تو باقی بہرحال پیرنٹس کو یہ بہتر پتا ہوتا ہے یہ روزے فرض ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہ کروائیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، مرد کے لیے رکھا ہے نا، جو رخصت رکھی ہے وہ تب تک ہے یا کسی خاص معاملے میں، لیکن روزے کی معافی نہیں ہے۔ روزہ صرف ایسی بزرگ عورت یا ایسا بزرگ مرد جس کے اب ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ اپنا فدیہ دیں گے۔ فدیہ بھی کسی کو روزہ رکھوانا نہیں ہوتا، لوگ پیسے دیتے ہیں نا کسی کو کہ جی ہماری طرف سے روزے رکھ لیجئے گا، یعنی کسی اور کو روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں، کام والی کو کہتے ہیں پھڑ پیسے، مہینے دی تنخواہ تے ہے راشن، تو نے ہمارے روزے رکھنے ہیں۔ وہ بھائی وہ بھی مسلمان ہے، اس نے اپنے روزے کب رکھنے، اس پہ بھی فرض ہے، وہ آپ کے روزے رکھے گا، اپنے رکھے گا۔ اس کی بات، اس مسئلے کو سمجھیے گا، اس بات کو۔ فدیہ ہوتا ہے وہ کھانا دے دینا، سحری کا اور افطاری کا جو کھانا بنتا ہے نا 2 ٹائم کا اچھا سا، اس کے پیسے یا اس کے جو وہ سامان بنتا ہے، وہ چاول کی شکل میں، گندم کی شکل میں، وہ آپ نے کسی کو دے دینا ہے۔ اس کی ایک بات آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ کسی اور بزرگ کو جو روزہ نہیں رکھتا اسے فدیہ دے سکتا ہے، یعنی فدیہ کا مطلب روزہ رکھوانا نہیں، وہ صرف کھلانا ہوتا ہے، رکھوانا روزہ، یہ روزے نہیں ہوتے ہیں فدیہ۔ تو ایسے کچھ مسائل ہیں، بہرحال انشاءاللہ جو مسئلہ ہو ہم کوشش کریں گے آپ کا قرآن و سنت کے مطابق اس کو کلیئر کریں۔ تو خواتین اگر پیریڈز کے ڈیز ہیں، روزہ ان پہ نہیں ہے واجب، اللہ نے وہ باطل روزہ ہوتا ہے ان دنوں میں رکھنا، حیض کے دنوں میں، لیکن وہ زبان سے تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل یا وہ پھر موبائل چلانا شروع کر دیں یا پھر بالکل ڈرامے شروع کر دیں، یہ ہے 6-7 دن بس رخصت ہے۔ اللہ کے بندگاہ رہنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، خیر میں جڑے رہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس مہینے میں گناہوں سے بچ کر ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا اور سنت کے مطابق چلنا، یہ ایک سعادت مندی کی زندگی اور اللہ کا حکم ہے۔